اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درود ابراہیمی کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں گی۔ تو ایک بہن کہتی ہیں کہ چلتے پھرتے کہتی ہیں یہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں مل رہا ہے۔ نماز تو کہتی ہیں میں 5 ٹائم ماشاءاللہ پڑھتی ہوں۔ اچھا چلے یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک بہن کو کہا کہ آپ پلیز جو ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن میں چلتے پھرتے کبھی واک کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہوں، لیکن میری ساس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں درود ابراہیمی چلتے پھرتے نہ پڑھوں، یہ غلط بات ہے، یعنی میں درود ذکر نہ کروں چلتے پھرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے مجھے کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے ہر حال میں یاد رکھو، اور جو ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ پہلا قدم نہ رکھنا لیکن درود پڑھ کے مجھ پر، تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ سارے سینیریوز سارے کیسز کہ چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں چلتے پھرتے ان کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی مجبوریاں پتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ درود ابراہیمی جب آپ ریگولر پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم کرتے ہیں کہ بیٹھ کر بھی آپ کو وقت مل جاتا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کا اپنی مشکل روٹین سے۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، لیکن چھوڑیں مت۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو بالکل بھی وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ صبح سے لے کے تقریباً 6 گھنٹے آپ کچن میں گزار رہی ہیں تو اس 6 گھنٹوں میں جو درود ابراہیمی ہے آپ وہ پڑھیں، اس کی ویڈیو لگا لیں، پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ چلیں ویڈیو کے ساتھ جو میرے ڈسکرپشن باکس میں لنک بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ چلا لیں وہ ویڈیو، اس میں 1000 بھی ہے، 100 بھی ہے، 313 بھی ہے، اس کے پیچھے آپ پڑھ لیں، پھر جہاں آپ کو لگے کہ کوئی بات کرنی پڑ رہی ہے تو وہاں بات بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی دوبارہ شروع کر کے آپ لیکن وہاں سے اپنی ویڈیو جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی اس کو پاز کر کے پلے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا ہم نے بس خیال رکھنا ہے، اور باقی یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے اور آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں درود پاک، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایون مجھے بہت دفعہ سوالات ہیں جو میں بہت دفعہ جواب دے چکی ہوں کہ آپ کو جس طرح لڑکیوں کو ہر منتھ ایک پرابلم ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا عورت کے لیے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں کی پریشانی نہیں لینی، آپ نے بس درود پاک پڑھنے پر فوکس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم نے اگر 1 کروڑ درود کی نیت کی ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ ہی ہدیہ کرتے رہیں، تحفۃ پیش کرتے رہیں، یا پھر بالکل جب 1 کروڑ ختم ہو جائے تو نہیں، آپ ساتھ ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جب اینڈ میں بھی آپ ختم ہو جائے تو اینڈ میں بھی آپ پراپر دعا کریں کہ یا اللہ اس طرح درود پاک پڑھا گیا ہے، اتنی نیت کمپلیٹ ہوئی ہے، اول تو ماشاءاللہ اتنا پڑھیں گی تو خود ہی آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، آپ کو سوالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ماشاءاللہ سے، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خود ہی سارے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ ایک بہن کہہ رہی تھی ان کے بیٹے کا انٹرویو ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آمین۔ اچھا جی، ایک سوال آیا ہے کہ لوگوں سے رشتہ داروں سے اچھا ریلیشن بنا کے رکھنا چاہیے، میں کچھ وقت کے بعد ریلیشن کو چلا نہیں پاتی، یا پھر کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کرتی ہوں پر لوگ صرف ایکسپیکٹ ہی کرتے ہیں اور میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اچھی ایک بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں نا، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، بس درود ابراہیمی پڑھنے سے وہ سفر آسان ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کروں، آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دماغ کو، آپ کے معاملات کو مولڈ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی سوچوں کو چینج کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمیشہ دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، لینے والا کبھی نہیں بننا چاہیے، لیکن یہ بات میں کہوں کہ لوگوں کے رویے دکھ نہیں دیتے تو دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، انسان کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتا ہے۔ آپ کسی اوبر ڈرائیور یا ان ڈرائیو وغیرہ کی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی آپ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے سیفلی میری ڈیسٹینیشن پہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ کہیں نہ کہیں حالانکہ ہم استغفر اللہ یہ بات بولتے نہیں، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، ایکسپیکٹیشن تو ہے نا، ایک سینس بن رہی ہے بات کی، بالکل ویسے ہی انسان ایکسپیکٹیشنز لگا لیتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے رویہ آپ کو دکھ اور تکلیف دینا بھی بند کر دیتے ہیں، اسی لیے فوکس کرنا ہے درود ابراہیمی ختم کرنے پر۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میں نے شیئر کیے جہاں بہت سارے لوگ سلوک کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ دیکھیں یہ لوگوں کا سلوک آپ سے میں نے بہتر کروا دیا، اور یہاں تک
تک کہ جب ان بیچاروں سے درود ابراہیمی پڑھنا کبھی کم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ایسا نہ کروائیں، آمین، کیونکہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر ہو جاتا تھا تو پھر ان کو ریئلائز ہوتا تھا کہ اچھا یہ تو درود ابراہیمی کی وجہ سے اچھا سلوک کر رہے تھے، اس کی برکت تھی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے میرے پر کی ہوئی. کیونکہ جب وہ پڑھنا کم کر دیتے ہیں یا ان کی تعداد تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان کے بیہیویئر کیسے ہے، پھر ان کے واپس پلٹ جاتے ہیں لوگوں کے بیہیویئر، لوگ بدتمیزی اور ہر چیز پر ہوتا رہتے ہیں. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ جس دنیا میں ہم آئے ہیں یہاں ہمارا لوگوں سے واسطہ تو پڑے گا، اور لوگ ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے اتنی تکلیف ہوگی، جو ایسی سینس لیس باتیں ہوں گی کہ بندہ کہے گا ہیومینٹی کدھر ہے، انسانیت مر گئی ہے کیا. لیکن یہی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو جینا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا کر بھی جینا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑیں، درود ابراہیمی پر محنت کر لیں، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ہر طرح کی مشکلیں پریشانیاں آسان ہو جائیں گی. اور یاد رکھیں، میری بات شاید آپ کو بری لگے، اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر لیتی ہوں، ہم انسان جو بھی اچھا سلوک کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ ہم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہتی بات بری لگے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم انسان یہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ اچھا ہم کر رہے تھے اگلے کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کروا رہے تھے. بلکہ کیونکہ جب قرآن پاک میں آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ کنکریاں یا پتھر نہیں پھینکے تھے، ہم نے پھینکے تھے. اور پھر مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اے مومنوں، وہ تم نے نہیں مارے تھے کفار کو، ہم نے مارا تھا. یعنی بتانے کی یہاں سے آیتوں سے صاف کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے کنکریاں ماری تھیں آپ نے نہیں، تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، اس دنیا میں بھلائی کا ہر کام ہم نہیں کرے، اللہ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ لوگوں سے بھلائی کریں تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے. ایک بہن کہتی ہیں جب کبھی وہ صدقہ دیتی ہیں تو وہ صدقہ جس کو دے رہی ہوتی ہے نا، اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہیں اللہ کے بعد کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی. کہتے ہیں نا ایک ایسا وقت آئے گا جب صدقہ دینے چاہیں گے ہم، لیکن ہم دے نہیں پائیں گے، لوگ ہی نہیں ہوں گے. اللہ کی راہ میں دینا چاہیں گے، دے ہی نہیں پائیں گے، لوگ ہی نہیں ہوں گے. بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دینے والا رکھیں. اور ہاں، ایک اور بات یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تاکہ آپ ہرٹ نہ ہوں، اور پھر اس ہرٹ ہو کر آپ کو ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو اللہ کو ناپسند ہو، جیسے لڑائی جھگڑا، بدتمیزی. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں فلاں انسان کے ساتھ صحیح نہیں چل پا رہی یا احسان نہیں کر پا رہی، تو آپ تھوڑا پیچھے بھی ہو جائیں. جیسے اکثر لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے پیچھے ہو جائیں. بدتمیزی کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو سیو کر کے پیچھے ہو جائیں، تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کر لیں. ہاں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے انہیں لوگوں میں بیٹھے، انہیں لوگوں میں اٹھے، لیکن بتانے کی بات یہی ہے کہ اس دنیا میں جو آپ آئے ہیں نا، یہ ایسے ہی چلنا ہے سب کچھ. اور آپ کو کیا بتاتے ہیں نا کہ جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں گے تو فرشتے جو نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ سلام کہتے ہوئے، اچھے طریقے سے. ہم کسی گھر جاتے ہیں اور کوئی ہمیں اچھے طریقے سے ویلکم کرتا ہے، دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے اچھے طریقے سے ویلکم کر لے، بعد میں کھانے کو چاہے وہ کچھ بھی نہ دے، لیکن دروازے پہ کھڑے ہو کوئی اچھا ویلکم کر لے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اچھا اس بندے نے مجھے کتنی عزت دی. لیکن اصل میں وہ عزت نہیں دے رہا ہوتا، اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھی ہوتی ہے. تو انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن پہلا آپ کے مائنڈ میں کانسیپٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. تو سوچیں جب انشاءاللہ تعالیٰ جو مومنین ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جب اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا کتنا پیارا ویلکم کرائیں گے. تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ابھی حال ہی میں پتہ لگا ہے جو ایک صاحب فلسطین کے اندر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ دیکھیں ان کے چہرے پہ کتنی خوبصورت اسمائل ہے ماشاء اللہ سے. تو یہ سب دنیا کا سامان ہے، لوگ ہرٹ کرتے ہیں، اللہ سے شکایت کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ سے اپنے دل کی ساری بات بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی زبردست مدد کریں گے. بس درود ابراہیمی تھام لیں، آپ کو لوگوں کے بیہیویئرز بھی تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک مجھے کامنٹ آیا ہے کہ باجی میرے لیے دعا کریں، ایسا لگتا ہے بار بار ایمان ڈگمگا رہا ہے. رزق روزی کے بارے میں چھوٹا درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، ہر وقت ورد کرتی ہوں. پہلے تہجد پر پڑھ رہی تھی، اب وہ بھی چھوٹ گئی ہے. حفظ بھی ہو رہا تھا، وہ بھی چھوٹ گیا. دیکھیں بہن، یہ آزمائشیں ہیں، لیکن ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا فارمولا شیئر کر رہی ہوں جو ایک بہن نے حال ہی میں بتایا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے آپ ڈسٹنس پہ ہو رہی ہیں تو آپ فوراً تھوڑا سا درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر سکتی ہیں تو کر لیں ان اوقات میں جن میں الاؤڈ ہے کہ یا اللہ پلیز میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی یا چاہتا، میرے لیے آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تو پلیز آپ اپنی جب ایمان ڈگمگائے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. جب کوئی بھی پرابلم ہو دعا مانگیں، آپ یقین نہیں کریں گے اس کی پاور. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، پلیز آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں پلیز، اور کثرت سے کریں.
کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ شیئر کیا تھا، ایک بہن کا جو کہتی تھی کہ مجھ سے درود ابراہیم پڑھا ہی نہیں جاتا، مجھے لگتا ہے میں غلط پڑھتی ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ویڈیو بنا لیں. پھر انہوں نے ویڈیو کے تھرو پڑھنا شروع کیا. ماشاء اللہ وہ 100 تو پڑھتی ہیں. تو میں دعا یہی کروں گی کہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، اور ہر درود پاک ابراہیمی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے کہنا یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے یہ کام کروایا. پھر آپ دیکھیں گے کہ شکر کرنے سے تو ہر چیز بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. آپ نے صرف درود ابراہیمی کو اپنے لیے آسان کرنا. ایمان ڈگمگاتا ہے، یہ تو چیز ہے نا. دیکھیں جس شخص کے پاس کچھ ہے چور نے اسی گھر میں آنا نا. یہی بات آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جس کے پاس ایمان ہے شیطان نے اسی کے پاس آنا ہے. یہ باتیں انڈرسٹینڈ کرنی، اور ایمان بھی اللہ کی دین ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز پر قائم و دائم رکھے. آمین. اچھا، ایک مجھے کامنٹ آیا تھا جس پہ ان بہن نے مجھے کہا تھا کہ ڈیلیٹ کر دیجیے گا، اسی لیے وہ کامنٹ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن میں اس کے بارے میں بھی جواب دینا چاہوں گی. اچھا، ایک بہن نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ چھوٹا درود شریف پڑھ چکی ہوں اور 1.25 لاکھ دفعہ اس کی نیت کرتی ہوں. 6 دفعہ ماشاءاللہ ختم کر چکی ہیں یہ. اور یہ کہتی ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی، اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، کبھی 100، کبھی 313، کبھی 600، 800 ہو جاتا ہے. اور صبح اٹھ کر کہتی ہیں کہ رات سوتے تک کمپلیٹ کرنے کی ٹرائی کرتی ہوں کہ 1000 ہو جائے. میری ہدایت اور اچھے نصیب کے لیے دعا کریں. اچھا بہن، سوری، سب سے پہلے تو میں آپ کے میسج کا بہت لیٹ رپلائی دے رہی ہوں، کامنٹ کا سوری. اور میں یہاں آپ سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہی ہماری جو دنیا ہے نا، اس میں نماز سب سے پہلے اول چیز ہے. تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے. اب یہاں پہ یہ سب کو پتہ ہے کہ دعا مانگ، لیکن دعا اتنی پاورفل ہم اسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اور پھر دوسری چیز ہے درود ابراہیمی اور شکر. آپ جو پہلی نماز جو بھی آپ کو مل رہی ہے، فجر مل رہی ہے، عصر مل رہی ہے، ظہر مل رہی ہے، اس کو آپ نے ادا کرنے کے بعد کہنا یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر، آپ نے مجھے نماز ادا کی. اب میں دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے اگلی نماز ادا کریں. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ کے دعا کرنی ہے، یعنی کہ جب آپ نماز کے بعد بھی دعا کریں تو پہلے اللہ کی تعریف، اور تعریف کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں. اللہ پاک کی سورۃ الفاتحہ ہے، قل هو اللہ ہے، بہت ساری جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو. پھر درود ابراہیمی، کیونکہ درود پاک کے بغیر جو ہے وہ دعا آپ کی رکی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں. شکر سے بات بڑھتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے رولز ہیں، لیکن امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. اللہ سے مدد مانگیں، قدم قدم پر اللہ آپ کی اتنی مدد کرے گا آپ خود حیران ہو جائیں گی. لیکن میں یہ بات کروں گی، اگر آپ سے درود پاک ختم نہیں ہو رہا، آپ پلیز ویڈیو کے پیچھے پڑھ لیں، اپنی ویڈیو بنا کر پڑھ لیں، لیکن پڑھیں. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.